بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، جو لوگ مدینہ المنورہ سے محبت رکھنے والے ہیں، آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ لوگ اس چینل سے بھی کافی حد تک محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس چینل پر ان کو مدینہ المنورہ کی وہ انفارمیشن ملتی ہے جو باقی اور چینلز پر اتنی نہیں ملتی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ خندق کی جگہ پر جو 7 مساجد یعنی کہ 7 مساجد ہیں ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ان 7 مساجد کے ساتھ پچھلے 100 سالوں میں کیا کیا ہوا، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آج تک جتنے بھی زائرین وہاں پر جاتے ہیں اور وہ مسجدیں ہی گنتے رہتے ہیں کہ یہ 7 کیسے بن رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی 5 مساجد ہیں، کوئی کہتا ہے 6 مساجد ہے، 5 یعنی 5، 6 یعنی کہ 6۔ تو 7 مساجد تو صدیوں سے نام چلتا آ رہا ہے، تو جو صدیوں سے نام چلتا آ رہا ہے وہ اس صدی میں آ کے پچھلے 20-30 سالوں میں آ کے وہ 5 مساجد پہ کیسے ہو گیا تھا، یعنی کہ 7 سے 5 مساجد یہ کیسی ہوگی۔ تو آئیں میں آپ کو سب سے پہلے ناظرین آج کی یہ تصاویر دکھاتا ہوں کہ آج جب بھی آپ تصاویر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو یہ بس مسجدیں ہیں 3-4 دکھائی دے رہی ہیں اور بیچ میں ساری وہ پارکنگ ہے، اور اب تو بیچ میں جناب وہ باغ بن رہے ہیں، گارڈنز بن رہے ہیں اور کیا کیا بن رہا ہے۔ تو یہ آج کی ہے، گارڈنز بھی بن رہے ہیں، کچھ اور بھی بن رہا ہے۔ لیکن ناظرین، آج سے کم از کم 10-15 سال پہلے تک یہاں پر تو پوری پارکنگ ہو گئی تھی، بسیں آ کے رکتی تھی یہاں پر۔ ہم بھی جب گئے وہاں پر تو بس اترے، تو بس سے اترنے کے بعد ہم دائیں بائیں آگے پیچھے جا کے 7ویں مسجد کہاں ہے، 6ٹی مسجد کہاں ہے، یہ نہیں پتہ کہ جہاں پر بس کھڑی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی ایک مسجد تھی جس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ مسجد کس کی تھی اور کیوں ختم کیا گیا تھا؟ تو ناظرین اب وہ کہاں گئی، تو اب کیا ہونے جا رہا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس صدیوں پرانی تصویر کے ساتھ، جو کہ 1800 تقریباً 81 کی تصویر کہہ سکتے ہیں آپ، اتنی پرانی تصویر ہے۔ یہاں پر تو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مدینہ ہے، تو یہ تو ایسی تصویر لگ رہی ہے، اور جب کہ 1881 کی تو کوئی پرانی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہی ہم آپ کو بڑی زبردست طریقے سے بتانے جا رہے ہیں اسی تصویر کو مد نظر رکھ کے۔ وہ کون سا شخص تھا جس نے اس تصویر کو ایسی جگہ سے بنایا کہ آپ سیدھے 6 مسجدیں تو گن سکتے ہیں، 6 مساجد تو سامنے ہیں جن کو گن سکتے ہیں، پھر بھی 7ویں کہاں ہے، کہاں ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ دیر میں۔ پہلے آئیں جی ان 6 مساجد کو دیکھیں۔ سب سے دائیں والی اور سب سے جو اونچی مسجد ہے یہ تو ہوگی مسجد فتح۔ جس جگہ پر یہ پہاڑی دکھائی دے رہی ہے وہ جگہ کہاں گئی ہے؟ اس پہاڑی کو بھی کاٹ دیا گیا ہے بیچ میں سے کسی حد تک۔ اب اس کے جو بائیں طرف مسجد ہے، مسجد ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، یہ کہاں گئی؟ تو یہ ہے وہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ جہاں آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک خیمہ تھا۔ تو اس جگہ پر انہوں نے یہ مسجد گرا دی تھی، اس کو شہید کر دیا تھا، اور یہاں پر بن گئی تھی پارکنگ جہاں پر آ کر بسیں رکتی تھی اور لوگ یہیں پر اترتے، اور ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہاں پر خیمہ تھا اور یہاں پر مسجد تھی۔ کیوں توڑی گئی؟ تو ناظرین اب جب آپ یہاں سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک مسجد نظر آ گئی، اب بائیں طرف اور جس میں آپ کو 3 دروازے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ کا مبارک خیمہ یہاں تھا اور آپ نے ہی آئیڈیا دیا تھا کہ خندق کھود دی جائے۔ اس کے پیچھے جو ایک دروازے والی مسجد آپ کو چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مسجد، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اس کے پیچھے آپ کو آخر پہ ایک مسجد اور ایک احاطہ سا بنا دکھائی دے رہا ہے، یہ نام لیتے ہوئے بھی بڑا سوچنا پڑتا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت سلام علیہا کا مبارک خیمہ یہاں پر تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر تھوڑا سا اوپر آپ جائیں تو یہ جو چھوٹی مسجد ایک اور دروازے والی دکھائی دے رہی ہے اونچی کر کے جو پہاڑ پہ دکھائی دے رہی ہے، اس وقت یہ پہاڑ تھا، تو یہ مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مولا علی شیر خدا کی مسجد ہے۔ تو یہ تو ہوگی 6 مساجد تھی، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے اب انہوں نے کیا کیا، جب
کچھ سالوں پہلے تک انہوں نے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ختم کر دی، یہ پارکنگ میں آ گیا، یہاں پر اوپر بسیں چلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بائیں طرف ایک بڑی مسجد بنا دی کہ بھائی مسجد خندق ہم نے بنا دی ہے، باقی مساجد کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کہ یہ ایریا تو پارکنگ میں آ رہا ہے، انہوں نے کوئی تھوڑا سا کھلواڑ کیا، اور اس کے بعد پھر کچھ انہوں نے کسی نے روکا، تو اب یہ جناب کیا کر رہی ہے سعودی حکومت، ابھی ہم نے 7ویں مسجد کی طرف جانا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب جناب یہ جا کر انہوں نے اب وہ پارکنگ بھی ختم کر دی، اب یہاں پر جناب آنے کے لیے یہ پکنک پارک بنایا جا رہا ہے۔ تو اب مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے جی۔ اور مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ارد گرد انہوں نے مطلب یہ ہے کہ کافی گرل سی لگا دی ہے۔ تو ناظرین یہ تو ہوگی 6 مساجد۔ تو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ تصویر کھینچنے والے نے کہاں سے یہ تصویر بنائی۔ میں تو کہتا ہوں یا اللہ اس کے درجات بلند فرما جس نے یہ تصویر بنائی۔ تو ناظرین میں نے اسی جگہ سے کچھ اور تصویریں بھی دیکھی، یہ ایک اور اینگل سے بھی تصویر دیکھ لیجئے۔ اس اینگل سے بھی یہ مطلب آپ کو 2 بندے کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں بھی آپ کو یہ ساری مساجد دکھائی دے رہی ہیں، اور دور دور تک کوئی گھر نہیں دکھائی دے رہا، میدان ہے۔ اور اس میں ابھی تک وہ کرو ہوگی خندق کی جو بھری گئی، کیونکہ خندق اس کے بالکل قریب سے گزرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جاتی تھے حرہ الوبرہ تک، حرہ الوبرہ جو کہ چٹانوں کا پتھریلا علاقہ تھا، یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، وہاں سے یہ خندق شروع ہوئی تھی، اور حرہ الواقیم تک تھا، جو کہ آج کل آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر کیا کیا بن چکا ہے۔ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ مساجد ایک اور اینگل سے ہے۔ اب یہ بھی بندے نے وہیں سے کھڑے ہو کے تصویر بنائی ہے جس نے پہلی بنائی تھی، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ ساری مساجد نظر آئیں۔ اور یہ مسجد فتح کے پیچھے جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، یہاں پر شہداء ہیں جو کہ غزوہ خندق کے، غزوہ احزاب کے شہداء یہاں پر دفن ہیں۔ کتنا نیچرل ہے سب کچھ، کتنی حقیقت ہے۔ یہ وہ ساری مساجد ہیں جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، انہوں نے 90 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو 80 سال کے بعد انہوں نے یہ ساری مساجد تعمیر کی۔ وہ پوچھتے رہتے تھے لوگوں سے، یعنی کہ ظاہر سینہ بسینہ ساری انفارمیشن چلتی آ رہی تھی، کہاں کہاں کس کا خیمہ تھا، کہاں کہاں کس نے نماز پڑھی، کہاں کہاں کیا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی مساجد عمر بن عبدالعزیز نے بنائی تھی، مسجد قباء، مسجد قبلتین، اور یہ والی ساری 7 مساجد، اور بھی بہت ساری مساجد ہیں۔ اور اب آتے ہیں 7ویں مسجد کی طرف۔ تو یہ ہوگی وہ مسجد خندق بڑی، جس کو بنا کے انہوں نے جناب بڑے خوش ہو گئے جی کہ جب یہ مسجد خندق بن گئی ہے تو اب باقی مساجد کی کیا۔ تو ناظرین میں نے یہ دیکھا کہ کس بندے نے کہاں کھڑے ہو کے یہ تصویریں بنائیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ 7 مساجد کچھ ایسے نظر آتی ہیں۔ آج اگر آپ جبل صلہ پر چڑھ کے دیکھیں تو ایسے نظر آتی ہیں۔ اب میں نے پھر اینگل ملایا ناظرین، میں نے دکھایا کہ وہ جو پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی پہ میں نے ایک بندے کو کھڑا کیا۔ تو میں نے یہ آپ کو دکھایا کہ وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا تھا جب وہ 18ویں صدی میں یہ والی تصویر بنا رہا تھا، یہ والی، تو وہ بندہ یہاں پر کھڑا ہوا تھا، کیونکہ پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ بھی اس کو دکھائی دے رہا تھا، اور یہ 6 کی 6 مساجد بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تو وہ خوش قسمت انسان وہاں کھڑا ہوا تھا جس کے کیمرے نے آج ہمارے لیے ایک ویژن کلیئر کیا کہ یہ مساجد کہاں تھی۔ اور یہاں پر بھی آپ کو مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں دکھائی دے رہی ہے، انہوں نے ختم جو کر دی تھی، جبکہ مسجد علی رضی اللہ عنہ اور مسجد فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی وہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مسجد رقم 7 فین، یعنی کہ کدھر ہے 7ویں مسجد۔ تو ناظرین اگر آپ مڑ کے جائیں، جبل صلہ کے پیچھے ہو کے جائیں، مسجد صلہ کے بالکل یہ جو روڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہاں سے سیدھا جائیں اور دائیں طرف مڑ جائیں، تو دائیں طرف مڑنے کے بعد آپ کو ایک جگہ ملے گی جس پہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جس مسجد کا نام ہے مسجد الرایا، وہ ہے 7ویں مسجد، ٹھیک ہے جی، وہ 7ویں مسجد ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس مسجد کے ارد گرد میں بہت سارے گھر بن چکے تھے، پورا ایک محلہ بن چکا تھا۔ اب جا کے سعودی حکومت کو جب پتہ چلا کہ یہ زیارات بہت اہم ہیں، تو انہوں نے سارے گھروں کو گرایا،
جو مسجد رایا کے آگے پیچھے تھے، اور اس 7ویں مسجد کو اب اکیلی آپ کو دکھائی دیتی ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہان یہاں پر کھڑے ہو کے نگرانی کرتے تھے خندق کی کہ کتنی بن گئی ہے اور کیسا کام ہو رہا ہے۔ جی، تو یہ ہے وہ مسجد الرایا کی جگہ پر، کیونکہ یہ آلموسٹ سینٹر کی جگہ بنتی تھی، خندق کی سینٹر کی درمیان میں جگہ بنتی تھی۔ تو ناظرین آج یہ تصویریں دیکھ لیجئے جی، یہ 2-3 دن پہلے کی تصویریں ہیں غزوہ خندق کی جگہ پہ۔ اب یہ دیکھیں مسجد عمر تعمیر کر رہے ہیں نئے سرے سے، اس کے بعد مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نئی تعمیر ہو رہی ہے اسی جگہ پر، کیونکہ اب وہ پارکنگ بھی ختم ہوگی تو دوبارہ اب پورے اس ایریا کو جب پارک بنا دیا گیا تو کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ سعودی لوگ؟ ذرا کمنٹ سیکشن میں تو بتائیے گا کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ۔ جزاکم اللہ خیر، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔